دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ اس لشکر کے جانبازوں سے، اس لشکر کے جانبازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند نے اسلام کا پرچم۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ اکثر ساتھی پوچھتے ہیں کہ دیوبندی نسبت استعمال کرنے پہ ہمارے بعض اپنے احناف ہمارے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ دیوبند کی تاریخ 200 سال سے زیادہ نہیں، اور نہیں دیوبند ہمارے لیے کوئی معیار بہجت ہے، کیونکہ مماتی، فکری، حتیٰ کہ بعض مدودی حضرات بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، حالانکہ دیوبندی اکابر نے ان جماعتوں کے خلاف باقاعدہ کتب لکھی ہیں، نہیں دیوبندی اکابر انہیں دیوبندی تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت یا حنفی کہہ لیں۔ آتے ہیں جواب کی طرف، لیکن جواب میں ہم 3 مباحث کو ذکر کریں گے۔ مبحث اول، دیوبندیت کی مختصر تعارف۔ مبحث دوم، دیوبند، بریل وغیرہ کی آج کل کون سی حیثیت غالب ہیں، علاقائی یا مسلکی۔ مبحث سوم، ایک اہم اعتراض کا تحقیقی جواب۔ آتے ہیں بحث اول کی طرف۔ دیکھیں، دیوبندیت کوئی مستقل مسلک یا مکتب فکر نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کا دوسرا نام دیوبندیت ہے، کیونکہ جب اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب بعض علماء نے ایسے غلط اعمال واقعات کی نشر و اشاعت شروع کی جس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا اصل مسلک مشتبہ ہونے لگا تھا، تب اکابرین علماء دیوبند نے باقاعدہ تحریک اور مشن کے طور پر قرآن و سنت سے ماخوذ اہل سنت والجماعت کے اصول کی روشنی میں ان غلط عقائد و اعمال کی تردید فرمائی اور اہل سنت والجماعت کے مسلک کا احیاء فرما کر بدعات و رسومات کا قلع کم فرمایا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے مسلک کا دوسرا نام دیوبندیت پڑ گیا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمایا حکیم الاسلام متمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج۔ اسی طرح مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ دیوبندیت کی تعریف میں 4 خصوصیات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس درسگاہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اختلافی مسائل کے بجائے توحید و سنت پر اپنی توجہ مرکوز رکھی، اور یہ وہ وراثت و امانت ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید احمد شہید رحمہ اللہ کے وسیلہ سے اس کو ملی اور ابھی تک اس کو عزیز ہے۔ دوسری خصوصیت اتباع سنت کا جذبہ اور فکر ہے۔ تیسری خصوصیت تعلق مع اللہ کی فکر و ذکر اور ایمان و احتساب کا جذبہ ہے۔ چوتھا عنصر الہ کلمت اللہ کا جذبہ اور کوشش،
اور دینی حمیت وغیرت ہے۔ یہ چار عناصر مل جائے تو دیوبندی بنتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی عنصر کم ہو جائے تو دیوبندیت ناقص ہے۔ فضلاء دارالعلوم دیوبند کا یہی شعار رہا ہے اور وہ ان چار چیزوں کے جامع رہے ہیں۔ ماخوذ از کاروان زندگی لمفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ۔ یعنی دیوبندیت چار چیزوں کا خلاصہ ہے۔ نمبر 1 توحید و سنت کا پرچار، نمبر 2 اتباع سنت کا جذبہ و فکر، نمبر 3 تعلق مع اللہ یعنی تصوف، نمبر 4 اعلاء کلمت اللہ کا جذبہ یعنی جہاد و قتال۔ پتہ چلا کہ دیوبندیت کوئی الگ مسلک یا مکتب فکر نہیں ہے۔ آتے ہیں مبحث دوم کی طرف، یعنی دیوبند اور بریل وغیرہ میں آج کل کون سی حیثیت غالب ہے، علاقائی یا مسلکی؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دیوبند، بریل اور قادیان وغیرہ ہندوستان کے قصبوں کے نام ہیں، لیکن جب انگریز نے ہندوستان کی سرزمین کو یرغمال بنایا تو بعد جماعتوں کے سرکردہ لیڈر حضرات کو، دینی پیشواؤں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ بطور دینی پیشوا کے ان سے دین کے نام پہ طرح طرح کے فتوے صادر کر دیے۔ تب سے یہ دیوبندی، بریلوی وغیرہ ہمارے ہاں بر صغیر اور افغانستان میں ایک مسلک کی حیثیت سے متعارف ہونے لگے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ میں بریلوی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص بریلوی نظریات کا حامل ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ شخص ہندوستان کے بریل کا رہنے والا ہے۔ لہذا یہاں بر صغیر اور افغانستان میں ضروری ہے کہ آپ اپنے مسلکی حیثیت کو واضح کریں۔ صرف حنفی کا لاحقہ لگانے سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ بریلوی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، مودودی فرقہ سے تعلق رکھنے والے حضرات بھی حنفی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اہل سنت کہلانے سے بھی آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ غیر مقلدین بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ بریلی حضرات نے تو اہل سنت والجماعت کا ٹیکہ لیا ہوا ہے۔ لہذا جس معاشرے اور ماحول میں ہم رہتے ہیں، یہاں مسلکی حیثیت کو واضح کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی اپنے عوام کو اہل الزیغ بدعقیدہ قسم کے فرقوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ علی الاعلان انہیں اپنے مسلک اور اکابرین کا تعارف کروائیں۔ اگر آپ اپنے معتقدین اور عوام سے کہیں کہ دیوبند بات کی پیداوار ہے، اپنے آپ کو نہ دیوبندی کہو نہ بریلی کہو بلکہ حنفی کہو، تو جناب علی بریلوی بھی حنفی کہلاتے ہیں۔ کل کو آپ کے معتقدین میں سے کوئی صحیح العقیدہ بندہ بریلوی نظریات کو قبول کر کے اپنے آپ کو حنفی کہے گا، اگرچہ بریلوی نہ کہے لیکن اپنے آپ کو حنفی کہے گا۔ اب یہ نقصان اس لیے پیش آیا کہ آپ نے اپنے مسلک یعنی دیوبند کا تعارف نہیں کروایا تھا، اس لیے وہ بریلوی بنا۔ اگرچہ عرب ممالک میں دیوبندی بریلوی کہلانا ضروری نہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمارے بر صغیر اور افغانستان جیسا ماحول نہیں ہے۔ البتہ وہاں بھی اپنے آپ کو صرف اہل سنت کہنا کافی نہیں، کیونکہ عرب ممالک میں غیر مقلدین رہتے ہیں، لہذا وہاں پہچان کی خاطر حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کہلانا ضروریات میں سے ہے، تاکہ غیر مقلدین سے تمیز آ جائے۔ آتے ہیں مباحث سوم کی طرف، یعنی ایک اہم اعتراض اور تحقیقی جواب۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مماتی اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف بدعقیدہ قسم کے لوگ اپنی نسبت دیوبند کی طرف کرتے ہیں۔ اب اگر ہم بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہلوائے تو ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا رہا؟ جس نظر سے لوگ مماتی حضرات کو دیکھتے ہیں وہی نظر سے پھر ہمیں دیکھتے ہیں، لہذا کیوں نہ ہم اپنی نسبت اہل سنت یا احناف کی طرف ہی کر لیں، تاکہ دیوبندی اور بریلوی جیسے متنازع نسبتوں سے جان ہی چھوٹ جائے۔
آتے ہیں جواب کی طرف، لیکن جواب دو شقوں پہ مشتمل ہے۔ اولا دیکھیں، مماتی حضرات بیچارے تو برملا کہتے ہیں کہ دیوبند کی تصویر پنج پیر۔ اب مسئلہ ہی صاف ہو گیا، کیونکہ تصویر عین ذات یعنی عین شے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی فوٹو کاپی ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ مماتی اصل دیوبندی نہیں، صرف لوگوں کو ورغلانے کی خاطر دیوبندی نسبت استعمال کرتے ہیں۔ ویسے بھی اکابرین دیوبند اپنی کتب میں ان سے برات کا اعلان کر چکے ہیں، لہذا مماتی حضرات کی نسبت دیوبند کی طرف کرنا، انہیں دیوبندی سمجھنا سری ناانصافی ہے۔ ثانیاً، اگر مماتی حضرات کی وجہ سے آپ دیوبندی نسبت سے کتراتے ہو تو جناب من، گمراہ لوگ تو اہل سنت کی طرف بھی نسبت کرتے تھے، تو کیا کل کو آپ کہو گے کہ میں اہل سنت نہیں بلکہ سیدھا سادہ مسلمان ہوں؟ دیکھیں حوالہ ملاحظہ فرمائے کہ مجسمہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے۔ علامہ ابن عبد البر رحم اللہ لکھتے ہیں، وقد قالت فرقة منتصبة إلى السنة إنه تعالى ينزل بذاته، وهذا قول مهجور لأنه تعالى ذكره ليس بمحل للحركات ولا فيه شيء من علامات المخلوقات۔ الاستذکار صفحہ 153 جلد نمبر 8۔ مذکورہ عبارت کی تحقیق میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ آج کا موضوع نہیں، لیکن اتنی سی بات یاد رکھیں کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کے زمانے میں مجسمہ حضرات بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہا کرتے تھے۔ کیا اب کوئی اس کی جرات کر سکتا ہے جو کہے کہ میں اہل سنت نہیں ہوں، کیونکہ یہ متنازع نسبت گزر چکی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو جب بدعقیدہ مجسمہ فرقے کی اہل سنت کی طرف نسبت کرنے کے باوجود آپ علی اعلان کہتے ہو کہ میں اہل سنت ہوں، تو آخر دیوبندی کہلانے میں شرماتے کیوں ہوں؟ بلکہ ہم تو برملا کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں اور رہیں گے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں دیوبندی نہیں بلکہ حنفی ہوں، کیونکہ دیوبندی نسبت بالاقدہ قسم کے لوگ بھی استعمال کرتے تھے، جبکہ حنفی نسبت ایک اتفاقی اور صحیح نسبت ہے، تو اس کی یہ بات بھی صحیح نہیں، کیونکہ بعض معتزلہ حضرات بھی اپنے آپ کو احناف اور شوافی کہتے تھے، جبکہ بعض مجسمہ حضرات اپنے آپ کو حنابلہ کہتے تھے۔ حوالہ ملاحظہ فرمائے، امام تاج الدین سبکی رحمہ اللہ احناف، شوافی، موالک اور حنابلہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي الْعَقَائِدِ يَدٌ وَاحِدَةٌ كُلُّهُمْ عَلَى رَأْيِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، یعنی احناف، شوافی، موالک، حنابلہ سارے عقائد میں ایک ہی ہیں، یعنی عقائد میں ان کا اختلاف نہیں، اصول میں ان کا اختلاف نہیں۔ یدینون اللہ بطریق الشیخ ابی الحسن الاشعری، یعنی عقیدہ رکھتے تھے شیخ ابی الحسن اشعری رحمہ اللہ کا، لا يحید عنها الا رعاء من الحنفیة والشافعیة لحقوا بأہل الاعتزال، یعنی نہیں پسلے ہیں مگر چھوٹی سی جماعت احناف اور شوافی میں سے جو معتزلہ حضرات کے ساتھ مل گئے، یعنی معتزلہ بن گئے۔ ورعاء من الحنابلہ، اور ایک چھوٹی سی جماعت حنابلہ میں سے لحقوا بأہل التجسیم، وہ مل گئے مجسمہ حضرات کے ساتھ، یعنی مجسمہ بن گئے، باوجود مجسمہ ہونے کے اپنے آپ کو حنابلہ کہتے تھے، باوجود معتزلہ ہونے کے بعض لوگ اپنے آپ کو حنفی اور شافعی کہتے تھے۔ دیکھیں معید النعم ومبید النقم صفحہ 62۔ پتہ چلا کہ بدعقیدہ قسم کے لوگ تو حنفی نسبت بھی استعمال کر چکے ہیں۔ کیا فقہ حنفی کا کوئی مقلد کہہ سکتا ہے کہ آج سے میں اپنے آپ کو حنفی نہیں کہتا؟ ہرگز نہیں۔ تو جب بدعقیدہ اشخاص کا کسی حنفی مذہب کی طرف نسبت کرنے سے حنفی مذہب، حنفی جماعت خراب نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح بعض بدعقیدہ لوگوں کا دیوبند کی طرف نسبت کرنے سے دیوبندی نسبت قابل ترک نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ اعتراض 100% غلط ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دیوبندی نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔